پارہ نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ من خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر اگر کوئی شخص وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا ناانصافی کا خوف رکھتا ہو اور وہ ورثے میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ۔ مختصر تفسیر۔ روزہ انسانی زندگی میں تقوی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ عمل صرف خدا کے لیے ہوتا ہے اور اس میں ریاکاری کا امکان نہیں ہے۔ روزہ صرف نیت ہے اور نیت کا علم صرف پروردگار کو ہے۔ پھر روزہ قوت ارادی کے استحکام کا بہترین ذریعہ ہے، جہاں انسان حکم خدا کی خاطر ضروریات زندگی اور لذات حیات سب کو ترک کر دیتا ہے۔ یہی جذبہ تمام سال باقی رہ جائے تو تقوی کی بلند ترین منزل حاصل ہو جاتی ہے۔ روزے کی رحمت کے پیش نظر دیگر اقوام کا حوالہ دے کر اطمینان دلایا گیا ہے، اور پھر سفر اور مرض میں معافی کا اعلان کیا گیا ہے، اور مرض میں شدت یا سفر میں زحمت کی شرط نہیں لگائی گئی ہے۔ یہ انسان کی جہالت ہے کہ خدا آسانی دینا چاہتا ہے اور وہ آج اور کل کے سفر کا مقابلہ کر کے دشواری پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اس طرح خلاف حکم خدا روزہ رکھ کر بھی تقوی سے دور رہنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں شاید کا لفظ علم خدا کی کمزوری کی بنا پر نہیں، نفس بشر کی کمزوری کی بنا پر استعمال ہوتا ہے۔ صرف روزہ بھی تقوی کے لیے کافی نہیں ہے، روزے کی کیفیت کا تمام زندگی باقی رہنا ضروری ہے، اور یہ ضروری ہے کہ سارا وجود روزے دار رہے، برے خیالات، گندے افکار، بد عملی، بد کرداری وغیرہ زندگی میں داخل نہ ہونے پائے۔ روزہ وہ بہترین عبادت ہے جسے پروردگار نے استعانت کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکلات میں اسی ذریعے سے کام لیا ہے، کبھی نماز ادا کی ہے اور کبھی روزہ رکھا ہے۔ یہ روزے ہی کی برکت تھی کہ جب بیماری کے موقع پر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی نیت کر لی اور وفائے نظر میں روزے رکھ لیے تو پروردگار نے پورا سورہ دہر نازل کر دیا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے اور سورہ دہر کی آیات پر وجد کرنے والے کسی حال میں روزے سے غافل نہیں ہو سکتے، اور صرف ماہ رمضان میں ہی نہیں بلکہ جملہ مشکلات میں بھی روزے کو سہارا بنائیں گے۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ یہ روزے صرف چند دن کے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی شخص مریض ہے یا سفر میں ہے تو اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھ لے گا، اور جو لوگ صرف شدت اور مشقت کی بنا پر روزے نہیں رکھ سکتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور اگر اپنی طرف سے زیادہ نیکی کر دیں تو اور بہتر ہے۔ لیکن روزہ رکھنا
بہرحال تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم صاحبان علم و خبر ہو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں، لہذا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے اس کا فرض ہے کہ روزے رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھے۔ خدا تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، زحمت نہیں چاہتا، اور اتنے ہی دن کا حکم اس لیے ہے کہ تم عدد پورے کر دو، اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اقرار کرو، اور شاید اس طرح تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔ مختصر تفسیر۔ لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارا خدا دور ہو تو اس کو پکاریں اور قریب ہو تو اس سے راز و نیاز کریں۔ پروردگار نے جواب دیا اور قل درمیان سے ہٹا دیا تاکہ بندوں کو مزید قرب کا احساس پیدا ہو کہ رسول کو جواب کا ذریعہ نہیں بنایا گیا، لیکن یہ ادھر کا کرم ہے۔ ادھر کی ذمہ داری بہرحال یہ ہے کہ انہیں وسیلہ اور واسطہ قرار دیں تاکہ ان کی سفارش سے دعائیں قبول ہو جائیں۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تمہارے لیے ماہ رمضان کی رات میں عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے پردہ پوش ہیں اور تم ان کے لیے۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم اپنے ہی نفس سے خیانت کرتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم با اطمینان مباشرت کرو اور جو خدا نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے اس کی آرزو کرو، اور اس وقت تک کھا پی سکتے ہو
جب تک فجر کا سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے نمایاں نہ ہو جائے. اس کے بعد رات کی سیاہی تک روزہ پورا کرو. اور خبردار مسجدوں میں اعتکاف کے موقع پر عورتوں سے مباشرت نہ کرنا. یہ سب مقررہ حدود الہی ہے، ان کے قریب بھی نہ جانا. اللہ اس طرح اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ شاید وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں. لباس کی تعبیر قرآنی بلاغت کا اشارہ ہے کہ لباس پردہ پوش بھی ہوتا ہے اور زینت بھی. لباس عزیز بھی ہوتا ہے اور قیمتی بھی. لباس کہنا ہو جاتا ہے تو اصلاح کی جاتی ہے اور بیکار ہو جاتا ہے تو جدا کر دیا جاتا ہے. اسلام میں مرد و عورت کے رشتے میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں. اسلام میں مباشرت صرف جنسی تسکین کے لیے نہیں بلکہ طلب اولاد کے لیے ہے. اس لیے اوقات، ساعات اور حالات کی پابندی عائد کی گئی ہے اور وقت عمل بسم اللہ کہنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور خبردار ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھانا اور نہ حکام کے حوالے کر دینا کہ رشوت دے کر حرام طریقے سے لوگوں کے اموال کو کھا جاؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ تمہارا مال نہیں ہے. مختصر تفسیر. حرام خوری کے دو طریقے ہیں. سادہ لوگ لوٹ مار کر کے کھاتے ہیں اور ہوشیار لوگ ظالموں کی عدالت سے رشوت دے کر فیصلہ کرا لیتے ہیں اور اپنے خیال میں جائز بنا کر کھاتے ہیں. اسلام نے دونوں کو حرام قرار دیا ہے بلکہ اس رشوت کو بھی حرام قرار دیا ہے جس کے ذریعے مال حاصل کیا جاتا ہے. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے پیغمبر، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ مکانات میں پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہوں اور مکانات میں دروازوں کی طرف سے آئیں، اور اللہ سے ڈرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. مختصر تفسیر. یہ نیکی کا ظاہری طریقہ ہے. اصل نیکی وہ تقوی ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے اور انسان کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے. پیغمبر اسلام نے اسی قانون کے تحت فرمایا تھا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. علم کی ضرورت ہے تو دروازے سے آؤ، دوسرے راستوں سے آنا خیانت ہے، طلب علم نہیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں تم بھی ان سے رائے خدا میں جہاد کرو اور زیادتی نہ کرو کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا.